غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو جاننے کے لیے اور ہمارے سلاسل کے عملیات کی اجازت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ دنیاوی معاملات میں پریشان ہیں، گرفتار ہیں اپنے مسائل میں، چاہے وہ معاملات ان کے گھریلو ہوں، چاہے معاملات ان کے کاروباری ہوں، یا پھر جسمانی بیماری ہو، یا روحانی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے بزرگوں کے طریقوں کے مطابق کہ ان کو ان کا مسائل کا حل ملے، تو میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اپنے حصے کا چراغ جلاتا ہوں، تو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس چراغ کی روشنی کو لے کر دوسرے چراغ جلائیں اور اس کی روشنی پوری دنیا بھر میں پھیلے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، یعنی جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، جو کچھ میں نے اپنے والد محترم سے سیکھا، میں نے وہ طریقہ کار آپ کو سکھائے، آپ کو سمجھائے، آپ کو بتائے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں پہنچائیں، چاہے آپ کو کہیں جانا پڑے میرے پیغام کو لے کر تو آپ جائیں، چاہے آپ کو گھر بیٹھ کر اپنے موبائل کے تھرو آپ کو میسج بھیجنا پڑے کسی کو، تو آپ تمام اپنے جو موبائل میں گروپس ہیں اس میں میرا یہ پیغام، بلکہ ہمارے سلسلے کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی ہے وہ عمل، یہی ہے وہ کام جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، کیونکہ ہماری ہر ٹرانسمیشن میں، ہماری ہر نشست میں اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق جو اعمال ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں وہ میں نے آپ کو تعلیم کیے ہیں، اور کوئی بھی شخص ہمارے کسی بھی عمل کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر چلتا ہے، اور جب تک وہ سورہ فیل پڑھتا ہے، جب تک سورہ قریش پڑھتا ہے، جب تک سورہ کوثر پڑھتا ہے، یا ہمارے بتائے ہوئے اعمال چاہے وہ اپنی دنیاوی غرض سے پڑھ رہا ہو، اللہ کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہو، رسول کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہو، یا اپنے مرشد کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہو، تو اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے کہ جن کی بدولت وہ لوگ اس حصے میں شامل ہوئے، اس کارواں میں شامل ہوئے، اور اس کارواں کو بڑھانے کا کام، پہنچانے کا کام اب آپ کے ذمہ ہے۔ آج کا
بھی کچھ خاص محفل میں نے آپ کے لیے سجائی ہے محبت کے لیے۔ محبت زندہ رہنے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی کہ آپ کی آتی جاتی سانس آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ رب کی محبت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، یا اپنے بزرگوں کی محبت ہو، یا پھر دنیاوی محبت ہو، انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ لیکن بشرط اس میں یہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، کیا یہ محبت ہماری عادت ہے؟ کیا یہ محبت ہماری فطرت ہے؟ کیا یہ محبت کوئی ہوس ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے ہم اپنی محبت کی جانچ کر سکیں کہ ہم محبت اپنی خواہشات کے لیے کر رہے ہیں، ہم محبت اپنی ہوس بجھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا محبت ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم محبت ان ولیوں سے کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ نے محبت کی، یا ہم محبت اللہ کے ان دوستوں سے کر رہے ہیں کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، بروز قیامت وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا کہ جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ تو اس لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میری نظروں سے گزری تو میں نے یہ سوچا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے ہم پتہ کریں کہ ہماری محبت کامل ہے یا پھر ادھوری۔ اگر ادھوری ہے تو پھر ہم آج کی محفل میں اس کو کامل کریں گے، اگر کامل ہے تو پھر ہم آج کے نشست کے ذریعے اس کو مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو محبت ہے کیا وہ خالص ہے؟ اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے تو کیا اس میں اخلاص موجود ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، یا ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یا ہم کسی ایک پرسن سے محبت کرتے ہیں، یا ہم اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، یا ہم پھر کسی دنیاوی غرض سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ دے دیتا ہوں کہ جس سے آپ جانچ سکتے ہو کہ آپ کی محبت کیا ہے، اور وہ فارمولہ وہ ہے ادب۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے ایک اسٹیپ آتا ہے وہ ہے ادب کا، کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی کہ سب سے پہلا جو زینہ ہے، سب سے پہلا اس رستے کا جو اسٹیپ ہے، یعنی کہ فرسٹ اسٹیپ ہے، وہ ادب ہے۔ اگر ہم ادب کرتے ہیں ان کا کہ جن سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ہماری محبت کامل ہے، اور جس سے صرف ہم محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں اس کا ادب نہیں ہے تو پھر ہماری محبت ناقص ہے۔ یہ ایک ایسا فارمولہ میں نے دیا ہے کہ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو، چاہے وہ کوئی ایک پرسن ہو، چاہے وہ دنیاوی پرسن ہو، یا چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کے مرشد ہوں، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، اگر آپ کے دل میں اس کے لیے ادب ہے تو یقیناً یہ محبت آپ کی خالص ہے۔ یہ محبت پھر آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ محبت آپ کو پھر یہیں سے سفر شروع کروا کے، اور یہی محبت آپ کی ابتدا سے بڑھ کر جب اس کی انتہا کو پہنچو گے، جب اس محبت کی معراج کو پہنچو گے تو یہ عشق حقیقی بن چکا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق مجازی سے انسان عشق حقیقی تک کا سفر کرتا ہے، تو عشق مجازی میں اگر وہ پہلا قدم رکھتا ہے تو ادب اس کے اندر موجود ہونا چاہیے، تو محبت کامل ہوگی اس کی۔ اور اگر جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کا ادب نہیں ہے تو پھر وہ محبت نہیں بلکہ پھر وہ ہوس ہے، یا پھر غرض ہے، یا پھر ضروریات کے مطابق محبت ہے، کہ جب تک ہمارا اپنا کوئی غرض ہے، ہمارا اپنا کوئی مطلب ہے تو ہم اپنی محبت کا دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت کا دکھاوا بغیر ادب کے ایسے ہی ہے کہ گویا کہ جسے آپ نے ساری زندگی آپ نے بغیر وضو سے نماز پڑھی۔
اگر دیکھا جائے کہ یہ اہل سلاسل کے اندر ادب وضو کی طرح ہے، وضو کے مانند ہے، کہ جب تک آپ کا وضو کامل نہیں ہوتا، آپ وضو میں نہیں ہوتے، آپ کی کوئی عبادت یا نماز آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ تو ادب بھی محبت کے زینے پہ قدم رکھنے کا سمجھ لیں کہ فرسٹ اسٹیپ ہے آپ کا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب اس میں تجزیہ کریں اپنے آپ کا، کیا آپ جس سے محبت کرتے ہو، چاہے وہ دنیاوی محبت ہو، چاہے وہ رشتے کی محبت ہو، چاہے وہ شادی کے لیے محبت ہو، چاہے وہ اپنے پیر و مرشد سے محبت ہو، چاہے وہ اپنے استادوں سے محبت ہو، چاہے وہ اپنے دنیاوی استادوں سے محبت ہو، کیا اس شخص کا آپ کے دل میں احترام ہے، ادب ہے؟ اگر ہے تو یہ محبت آپ کی سچی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دو محبتیں ہیں، ایک وہ محبت جو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ادب ہوگا، اور دوسری محبت کہ جو شیطان کی طرف سے، وہ حوث ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں ادب ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو پھر وہ حوث ہے، پھر اس کا انجام برا ہے۔ اور جس میں ادب ہوگا پھر وہ سیدھے راستے پہ خود بخود چلا جائے گا۔ اگر وہ دنیاوی مقصد کے لیے کسی پرسن سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے ادب ہونا شروع ہو جائے، احترام ہونا شروع ہو جائے، تو پھر وہی محبت اس کو کامل لے جاتی ہے۔ پھر وہ محبت ہو جاتی ہے کہ انسان ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہی وہ محبت تھی جو مجنوں کو لیلا سے تھی، یہی وہ محبت ہے جو شیری کو فرحات کو شیری سے تھی، یہی وہ محبت ہے۔ کیونکہ جب ان کو محبت تھی تو احترام تھا، ادب تھا۔ تو جس سے محبت وہ کرتے تھے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے مرشد سے محبت رکھیں اور مرشد کی اولادوں کو دھتکاریں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے بغض رکھیں۔ یہ محبت نہیں ہے، چاہے آپ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو۔ وہ پھر مطلب ہے، وہ پھر غرض ہے۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر فعل سے محبت کرتا ہے، اس سے جڑی ہوئی اس کی ذات سے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اور اولاد تو اس کا نطفہ ہوتا ہے، اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے جسم کے حصے سے محبت کرنا اس سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جس نے اہل بیت سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اگر آپ صرف اللہ ہی سے محبت رکھتے ہو اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے آپ کو، تو وہ اللہ کی محبت، اللہ کی قسم، آپ کے بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، نبی کے اطاعت کرو، نبی کے افعال کی پیروی کرو، وہ یحببکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں پہلے میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے کہ نبی نے کیا کہا ہے، اور نبی نے کیا کہا ہے کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ساری دنیا ایک برابر ہو جائے تو تم ان دو چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی کہ میری اہل بیت، جو مولائے کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں، ان کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ وہ اہل بیت ہیں، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھی۔ جس نے صرف اللہ سے محبت رکھی ایک وقت میں جا کے وہ بھی گمراہ ہو گیا، کیونکہ توحید بغیر رسالت کے مکمل ہی نہیں ہے۔
शैतान तौहीद पर था, उसने रिसालत का इनकार किया था, उसने आदम को सजदे का इनकार किया था। वो अल्लाह को तो मानता था, अल्लाह की तो इबादत करता था, अल्लाह से मोहब्बत तो करता था, अल्लाह को तो पूछता था, अल्लाह की इबादत करता था। और यहाँ तक कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह की मोहब्बत में उसको कितना मकाम बुलंद हासिल हुआ कि उसकी मोहब्बत सिर्फ वो अल्लाह के लिए थी। तो वो मरदूद हुआ, वो मलाऊन हुआ, लानत का तौग उसने गले में डाला। अगर वो हुक्म की पैरवी कर लेता कि जिससे मोहब्बत कर रहा है, यानी अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह का हुक्म था सजदा कर आदम को, उसने ना किया। यानी कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है, ऐसे कि अल्लाह की मोहब्बत भी उसके काम नहीं आनी। अल्लाह की मोहब्बत भी उसी के काम आनी है कि जो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करता है। और अल्लाह का हुक्म है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम पहले मेरे नबी से मोहब्बत करो, यानी कि उनकी इताअत करो, उनकी पैरवी करो। वो युक्कुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत करेगा, वरना वो भी मोहब्बत नहीं करता। लाख तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावे करो। कुरान और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तुम्हारी कोई मोहब्बत काम नहीं आनी। और अहले सलासिल के अंदर जो बुजुर्गान दीन इस रास्ते पर हैं और उनकी इब्तिदा ही अदब से शुरू होता है। आप देखें ना, अब मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको। पीर हज़रत सैयद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, ये तौसा शरीफ में जिनका मज़ार है, उनके जो पीर व मुर्शिद थे नूर मोहम्मद महरवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि आप का आखिरी वक्त था तो हज़रत सैयद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने घर से उनसे मिलने के लिए कोसों मील पैदल चल के चले, यहाँ तक कि आपका सफ़र 2 से 3 दिन का था। आप पैदल जाके अपने मुर्शिद से मिले और अपने मुर्शिद से मिले और मिलने के बाद उनसे इजाज़त ली और फिर रुखसत हो गए और फिर वो पैदल सफ़र करके अपने घर में पहुँचे और सोए। तो वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि उनके मुर्शिद उनको पुकार रहे हैं, उनके मुर्शिद उनको बुला रहे हैं। जैसे ही उनकी आँख खुलती है तो वो ऐसे ही उठते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी चप्पल तक नहीं पहनते। ये अदब, ये एहतराम, ये मोहब्बत की इंतहा थी कि उन्होंने चप्पल तक अपने पैर में नहीं डाली और वो यूं ही चल दिए। जब वो यूं ही चल दिए और नंगे पैर उन्होंने सफ़र किया और अपने मुर्शिद की बारगाह में पहुँचे तो आपका आखिरी वक्त था। आप अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे। आपने तमाम मुरीदों को कहा कि जाओ मुझे तना छोड़ दो और सुलेमान तौसवी को यहीं बुला लो। आपको आपने गले से लगाया और कहा कि ए सुलेमान, हमने तुझे इस मोहब्बत के एवज़ तुझे सब कुछ दे दिया। और आपकी रूह परवास कर गई। यानी कि रूहानियत किस में है? अदब में, एहतराम में, मोहब्बत में। आप ये समझो ना कि अगर तुम इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ते हुए तुम्हें 80 बरस गुजर जाएं, 80 बरस में तुम्हारा एक रोज़ा कदा ना हो, वो शख्स कितना पारसा होगा इबादत के मामले में। और एक शख्स मोहब्बत के रास्ते से आए और एक दिन में उस मकाम पर पहुंच जाए जिस मकाम पे वो 70-80 साल में पहुंचा, क्या कमाल नहीं होगा? रब को पाने के 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो इबादत और रियाजत का है, जो बड़ा तवील सफ़र है कि जिसमें कदम कदम पर हमारे खाई आए हैं कि जहाँ हमारे कदम डगमगाए वहाँ हम खाई में जा गिरे। और एक रास्ता है मोहब्बत का कि जिस रास्ते में कोई खाई नहीं है, कि जिस रास्ते में गिरने का डर ही नहीं है, कि जिस रास्ते में गुमराह होने का डर ही नहीं है, वो मोहब्बत का रास्ता है। और वो मोहब्बत क्या? अहले बैत। वो मोहब्बत क्या? आपका मुर्शिद। वो मोहब्बत क्या? आपका उस्ताद कि जो आपके साथ है। अब आप अपने आप को देखें, अपने आप को परखें और फिर अपना स्टेप आगे की तरफ बढ़ें कि क्या आप रूहानियत में अपने रब को पाना चाहते हैं, रूहानियत में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वो अमलियात का रास्ता हो,
چاہے وہ سلوک کا رستہ ہو، چاہے وہ روحانیت کا رستہ ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کا رستہ ہو، کوئی بھی رستہ ہو، تم جس رستے سے جاؤ گے تم اپنے رب ہی کے قریب پہنچو گے، لیکن محبت کے رستے سے جاؤ گے تو تم آنے واحد میں پہنچ جاؤ گے، یعنی تم یکلخ وہاں پہنچ جاؤ گے، ایک دم وہاں پہنچ جاؤ گے جو محبت کا رستہ ہے۔ تو محبت انسان کو کامل کرتی ہے، لیکن یہ دیکھا جاتی ہے کہ محبت اس کے اندر کس حد تک صلاحیت کری ہوئی ہے، کہ ہر دعوے کی دلیل ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اپنے مرشد سے محبت ہے تو ہر دعوے کی دلیل ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اپنے مرشد سے محبت کرتے ہو، تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم ولی اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اپنے استادوں سے محبت کرتے ہو، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے۔ دلیل اس پر عمل پیروی کا نام ہے۔ آپ کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس سے کتنی محبت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چنگاری کو بھڑکانا ہوگا، اور پھر جب یہ چنگاری ہمارے اندر بھڑکے گی پھر ہم اس مقام پہ پہنچیں گے، ہمیں اس محبت کی معراج جو ملے گی نا وہ پھر کمال کی محبت ہوگی ہماری۔ یہ محبت جو تم دنیا میں کرتے ہو یہ قبر میں بھی تمہارے کام آئے گی، یہ محبت جو تم دنیا میں کرتے ہو یہ روز محشر بھی کام آئے گی، یہ محبت جو تم کرتے ہو کہ تمہارے اولادوں کے تمہارے کام آئے گی تمہارے بعد، کیونکہ محبت کی جو نعمت ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتی، نہ رسوا کرنے دیتی ہے نہ رسوا کرتی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے کہ تمہاری محبت کیا ہے۔ تو پہلے اپنی محبت کو پرکھیں کہ آپ کی محبت ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک پیمانہ دیا ہے، آپ اس میں اپنی محبت کو ناپیں۔ میں نے آپ کو ایک آئینہ دیا ہے، اس میں آپ اپنی محبت کو دیکھیں کہ کیا اس محبت میں آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کا عکس موجود ہے۔ اگر اس میں اس کا عکس موجود ہے تو یقیناً آپ کی محبت کامل ہے، اور اگر اس میں اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس ہونے سے مراد ادب ہے تو آپ کامل ہو، نہیں ہے تو آپ ہرگز کامل نہیں ہو۔ آپ لاکھ سورہ کوثر 1.25 لاکھ کر لو، آپ لاکھ سورہ قریش 1.25 لاکھ پڑھ لو، آپ لاکھ حزب البحر پڑھ لو، آپ لاکھ سورہ مزمل پڑھ لو، اگر محبت نہیں ہے ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سوا ثواب کے، کچھ حاصل وصول نہیں ہونا سوا ثواب کے۔ اگر واقعی کچھ حاصل کرنا ہے، واقعی چلہ کشی کرنی ہے، واقعی آپ نے عشرہ کوثر میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس چنگاری کو بھڑکانا ہوگی۔ اور جو لوگ میرے ساتھ ہم سفر شامل ہیں وہ اپنے استاد کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں نا ان سب سے محبت رکھے۔ یہاں تک کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ مرشد کی محبت تو محبت کہ جو مرشد کے جو مرید ہوتے ہیں نا ان کا بھی ادب آپ پہ فرض ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے مرشد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں نا تو سب سے پہلے مجھے اپنے مرشد کے مریدوں کا ادب کرنا پڑے گا، ان کے خلیفہ تو دور کی بات۔ اگر میں اپنے مرشد سے محبت کرتا ہوں، اس کا دعویٰ کرتا ہوں، جو محبت سچی ہے، تو مجھے پہلے مرشد کے مریدوں کا ادب کرنا پڑے گا، مجھے اپنے مرشد کی اولادوں کا ادب کرنا پڑے گا، مجھے اپنے مرشد سے کے ادب اور احترام کرنا پڑے گا، تو میرے اندر مرشد کی سچی محبت داخل ہوگی، تو میں مرید صادق کہلاؤں گا، ورنہ میں مرید صادق نہیں کہلاؤں گا، میں صرف لالچی مرید کہلاؤں گا
کہ بس جو مجھے مل رہا ہے وہ صحیح ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب دنیا غلط بول رہی ہے۔ آپ ہمارے پیر بھائیوں کو دیکھیں، ہمارے پیر بھائیوں کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، جن جن پیر بھائیوں میں ادب ملتا ہے نا وہ کامل ہیں، ان میں محبت ملتی ہے وہ کامل ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرشد کی سچی محبت کرتے ہیں۔ اور جو پیر بھائی، جو بھی لوگ صرف مرشد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ طنز و کنایہ کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ محبت ان کی غرض دنیاوی ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے میرے مرید ہوں، چاہے میرے شاگرد ہوں، چاہے میں خود کیوں نہ ہوں، چاہے کوئی بھی شامل کیوں نہ ہو اس میں، ہمارے سارے میاں حضور کے خلیفہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سارے میاں حضور کے مرید ہمارے ستاروں کی طرح ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ہمارے گھر کا حصہ بنے۔ پیری مریدی یہ سمجھ لو ایک خاندان ہے۔ جو جو لوگ ہمارے سے جڑتے ہیں، جو لوگ میاں حضور سے جڑتے ہیں، جو لوگ ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے جو مرید ہیں، ان سے جو جڑتے ہیں، وہ سارے ایک خاندان کا حصہ ہیں، اور خاندان ایک پورا جسم کے مانند ہے، اور وہ جسم ہمارے مرشد کا ہے۔ وہ جسم ہمارے مرشد کا ہے، اور سارے ان کے مریدین، ان کے خلیفہ، ان کے تمام صاحبزادے، تمام یہ خاندان ہے۔ میاں حضور کا خاندان صرف ہمارے 7 بھائی اور ہماری بہنیں نہیں ہیں، آپ لوگ ہمارے خاندان کا حصہ ہو، کیونکہ یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ خاندان ہے جو روز محشر ہمارے کام آئے گا۔ روز محشر یہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے، یہی وہ خاندان ہے۔ اور اگر اس خاندان میں آپ کو محبت ہے تو آپ روز محشر اس خاندان میں جمع ہوگے، اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی جمع نہیں ہوگے۔ جس طرح اللہ کی محبت بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہارے مرشد کی محبت بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تمہارے مرشد کی ہر محبت سے تمہیں محبت نہ ہو تو مرشد کی محبت تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تم صرف مرشد سے محبت کرتے ہو اور اس کے ارد گرد کسی چیز سے محبت نہیں رکھتے تو سمجھ لو کہ وہ محبت بھی آپ کے کسی کام نہیں آنی۔ میں پورا کلیہ سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ میں یہ نصیحت، یہ وصیت، یہ ٹرانسمیشن، یہ محفل اپنے مریدوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے شاگردوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے پیر بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ حقیقت کا آئینہ دیکھیں۔ اور یہاں تک ہمارے مرشد کا فرمان ہے، ہمارے مرشد فرماتے ہیں، یہاں تک ہمارے مرشد باقاعدہ ہدایت کرتے ہیں کہ اگر تم کہیں دوسرے شہر میں ہو اور تمہارا کوئی پیر بھائی تمہیں دکھ جائے، مل جائے، تو اس کا ادب ایسے ہی کرو جیسے تم اپنے مرشد کا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کس پیر بھائی نے اپنے پیر بھائی سے ایسی محبت کی جہاں ملاؤ اس کو اس کے مرشد نظر آئے ہوں؟ اس کا مطلب ہے مرشد کیا فرما رہے ہیں کہ جیسا ادب تم میرا کرتے ہو ایسے ہی ادب میرے مریدوں کا بھی کرو، ایسا ہی محبت تم میرے خلیفوں سے بھی کرو، ایسی محبت تم میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی کرو، تو تمہاری محبت کامل ہے، ورنہ تمہاری محبت کامل ہرگز نہیں ہے، حاشا للہ ہرگز نہیں ہے، اور تمہاری محبت کسی کام نہیں آنی وہ۔ اور جو جو خانوادے، جو جو سلسلے آج کے دور میں بکھرے ہوئے ہیں، آج کے دور میں ٹوٹے ہوئے ہیں، جبکہ وہ سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ مرشد سے تو محبت کرتے ہیں، ان کے مریدوں کو دھتکارتے ہیں، غریبوں کو دھتکارتے ہیں۔ اگر کوئی امیر مرید آ جائے تو اس کو گلے لگا کے اس کو پہلے حضرت، ارے آپ کہاں رہ گئے تھے، آپ ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ سلسلے بکھر جاتے ہیں، وہ سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ سلسلے کبھی ترقی نہیں کرتے، ان سلسلوں کو کبھی عروج نہیں ملتا۔ جن سلاسل کے اندر یہ معاملات ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جس خانوادوں میں، جس خانقاہوں میں وہ نظام ہے جو محبت کا ہے،
میں نے محبت دیکھی ترک لوگوں میں جو اہل سلاسل رہے ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کا کس طرح ادب اور احترام کرتے ہیں، کہ یہاں تک کہ اگر وہ 10 بوسی کریں اور اگر وہ مرشد کی 10 بوسی کریں تو مرشد بھی اس کو بوسہ دیتا ہے۔ پیر بھائیوں تو دور کی بات ہے۔ محبت گیو اینڈ ٹیک ہے، محبت دو گے تو محبت ملے گی۔ یہ سلسلے کی جان ہے، یہ سلسلے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ چاہے تم کتنے ہی کامل و پارسا کیوں نہ ہو، اگر تمہیں تمہارے پیر بھائیوں سے محبت نہیں ہے، تمہارے پیر بھائیوں سے، تمہارے مریدوں سے، شاگردوں سے محبت نہیں ہے، تو تم کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو، تمہاری کاملیت کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مرشد کی وہ صحبتیں لی ہیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ آپ کو۔ اب دیکھ لیں کہ جن خانقاہوں کے بڑے بڑے نام ہیں، جن سلاسل کے بڑے بڑے نام ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے وہ دوسرے ممالکوں میں ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں، آپ ہمیشہ اسی سلسلے کو عروج پر دیکھیں گے کہ جن میں آپ محبت دیکھیں گے، جن میں آپ ادب دیکھیں گے، جن میں آپ احترام دیکھیں گے، اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اور جس سلسلوں کے اندر یہ طریقہ کار ختم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہر شخص خانقاہوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، آج ہر دوسرا ایلا میلا شخص بزرگوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اولیاء کرام پہ انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ حالات دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، جب ہی انگلیاں اٹھاتا ہے۔ ان کو موقع ہم نے دیا ہے، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے۔ اگر وہ کسی خانقاہ کے اندر محبت دیکھے، ادب دیکھے، احترام دیکھے، سب کچھ دیکھے، مجالے وہ انگلی اٹھا کے دیکھ لے، اس کو اللہ رسول سے ڈر نہیں لگے گا کیا کہتے ہوئے؟ بالکل لگے گا۔ تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، ہم نے اپنے مرشد سے محبت انتہا کی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے منسوب ہر اس چیز سے محبت کرنی ہے جو ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں اس سے محبت کرو، اس سے نہیں کرو، اس سے محبت کرو گے تو اس سے دور ہو جاؤ گے، اس سے محبت کرو گے تو اس سے دور ہو جاؤ گے، نہیں، یہ گمراہی ہے۔ مجنو کو جب لیلا سے محبت تھی نا، تو وہ اس کی گلی سے گزرے ہوئے کتا اس کے پیر کی مٹی کو بھی وہ کرتا تھا، محبت کرتا تھا اس سے، کہ یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے۔ تو ہم آج اسی لیے میں نے محبت ٹاپک رکھا ہے کہ تاکہ محبت کی حقیقت آپ پہ کھل جائے، سلسلے کا رستہ آپ کو پتہ لگ جائے، اور وہ رستہ پتہ لگ جائے کہ جس رستے کو بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھیں صحابی رسول اللہ سے کتنی محبت رکھتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی تک زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے صحابی رسول، اور وہ پانی ہاتھ میں لے کے پی لیا کرتے تھے، اپنے جسم پہ ڈال لیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق کو کتنی محبت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی، اور مولا کائنات کو چاروں صحابی رسول سے کتنی محبت تھی۔ تو سلسلہ جڑتا ہی محبت سے ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا
کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے اور اپنا قبلہ درست کرنا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ چیز درست کر لی، یقین جانو آپ اس صف میں آ کے شامل ہو جاؤ گے کہ جس صف میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہاں تک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم خالی اللہ کے دوستوں کے نام یاد کر لو نا تو تم اس ناموں کے ہی بدولت تم شاید روز محشر بخشے جاؤ۔ ہمارے ہر مہینے شجروں کے اندر اپنے بزرگوں کے نام پڑھے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں، جو ہم شجرہ پڑھتے ہیں اپنے خاندان کا، اور ایک کڑی جڑی ہوئی ہے ساری۔ اللہ اس کڑی کو قیامت تک جاری و ساری رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچو میں کتنا گناہ گار ہوں، آپ یہ نہ سوچو میں کتنا سیاہ کار ہوں، آپ یہ نہ سوچو میں کتنا بدکار ہوں، آپ اپنی محبت میں کمی نہ آنے دو۔ یقین کرو تمہارے دل پہ سخت سے سخت سیاہ دھبے جو گناہوں کی وجہ سے ہیں، وہ محبت اس کو ایسے دھو دے گی، تمہیں معصوم بچے کی طرح کر دے گی۔ تو محبت کر کے تو دیکھو۔ اگر ہمارے ساتھ شاہ صاحب آج کی محفل میں ہوتے تو یقیناً وہ آپ لوگوں کے نمائندے بن کے ان لوگوں کی بھی بات کرتے کہ جو حضرت دنیاوی لوگ محبت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سے آس اور امید لگائے بیٹھے ہیں، آپ ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں۔ تو میں ان کے لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت پاکیزہ ہو، ان کی محبت ان کو مل جائے، تو آئیے میں وہ طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اور میں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں کی محبت کا کلیہ میں نے آپ کو دے دیا، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دنیاوی محبت کے لیے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس سے محبت رکھتے ہیں ان سے ان کا نکاح ہو جائے، جس سے وہ محبت رکھتے ہیں وہ ان کے ہم سفر ساتھی بنے۔ تو وہ طریقہ کار جو فلیتوں سے ہوتا ہے، جو اکثر عموماً ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ترتیب و طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ تمہید باندھنا، یہ اتنا سب کچھ سمجھانا، اتنا لیکچر دینا، صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اگر جڑے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں، تو اپنے ہاتھ سے محبت کے دامن کو گرنے نہ دینا۔ اب میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں ان فلیتوں کی کہ جس سے محبت بھڑک اٹھتی ہے، کہ جس سے انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے 7 دن کے فلیتے ہوں گے، اور یہ فلیتہ ہم نے جمعرات سے شروع کرنا ہوگا۔ یعنی کہ جمعرات کے شب ہم نے ایک فلیتہ جلانا ہے، پھر جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار، اس ترتیب سے وہ فلیتے جلیں گے، اور جس کے لیے کیا جائے گا فوری تاثیر، فوری اثر اس میں ہوگا۔ اچھا، یہ میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، شوہر ٹائم نہیں دیتا، شوہر اپنے مصروفیات رہتا ہے، یا دنیاوی معاملات میں رہتا ہے، یا پھر کسی اور اس میں ہے معاملات میں، تو بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ کام کر سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ کام کر سکتا ہے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، برائیوں سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے، اور اس سے بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فوری اثر رکھنے والے ترنت فلیتہ ہے، اور اس کی تاثیر میں نے خود دیکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بھی اس کا طریقہ کار ترتیب سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ اچھا، یہ ہم نے شروع کرنا ہے فرسٹ جمعرات کو۔ جمعرات سے مطلب کہ جمعرات والے دن آپ نے جب جمعرات شروع ہو، فجر کی نماز آپ مکمل کر لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ عمل سب سے کریں گے تو سب سے بہتر ہے، اور اگر فجر میں لوگوں کو ٹائم نہ مل سکے تو پھر وہ مغرب سے پہلے کسی بھی اس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہو، اور آپ اس کو رات میں بھی کر سکتے ہو، کیونکہ جب جمعرات کی شب لگ جائے اس رات بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ فلیتہ جمعرات کے روز اس طریقے سے فلیتہ لکھنا ہے۔ یہ توئے آ گیا، یہ 1 2 اور یہ 3،
اور یہ پھر ہے آ گیا. ٹھیک ہے, ادھر لکھنا ہے 1 1 1 1 7 1 1 تویں 1 1 1 1 1 1 1 1 اور 1. یہ فلیدہ آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ جس کے لیے کر رہے ہو, اگر مثال کے طور پہ اگر آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی پرسن کے لیے کرنا ہے, تو آپ اس کی تصویر پرنٹ آؤٹ نکال لیں پرچے پر. ٹھیک ہے, چھوٹے سائز میں نکال لیں, جیسے آپ نے اس سائز کے اندر نکال لیا, اور آپ نے اس تصویر کے اوپر یہ فلیدہ بنا دیا. فلیدہ بنا دیا. فلیدہ بنانے کے بعد آپ نے اس کو فلیدہ بنایا, موڑا, اور اس کو موڑنے کے بعد اس کو روئی میں آپ نے لپیٹا, ایک چراغ لیا, چنبیلی کا تیل ڈالا, اس میں لگا کے اس کو چراغ روشن کر دیا. وہ فلیدہ پورا جلنا چاہیے, وہ آپ پورا فلیدہ جلا دیں. تو یہ ہو گیا آپ کا جمعرات کے دن. ہر دن کا فلیدہ الگ الگ ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب آ جاتے ہیں ہم جمعہ. ایک دو تین 1 1 رے ہے 1 1 تویں 1 1 7 1 1 8 1 1 1 7 9 8 1 1. یہ جمعے والے دن جلانا ہے. یعنی کہ اب بدھ کا دن گزر گیا, بدھ کی مغرب کی نماز پڑھ لی, اور پھر جب عشاء کی نماز ہو جائے تو جمعرات کی شب لگ جاتی ہے. جمعرات کی شب تو آپ نے یہ کر لیا اگر رات میں کر رہے ہیں, اور فجر کے بعد کر رہے ہیں تو پھر فجر کے بعد ہی کیجیے گا ساتوں. اگر شب میں کر رہے ہیں یعنی کہ رات میں کر رہے ہیں تو پھر سب رات میں کیجیے گا. اب جمعہ آ گیا یعنی کہ جمعرات کی مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی, جمعے کی شب لگ گئی, تو پھر آپ نے رات میں جمعے کو یہ فلیدہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر یہ ہفتہ آ گیا 1 2 3. یہ 3, یہ یاد رکھنا, یہ 3 کونے ہیں, یہ صحیح ہے. یہ 3 کونے آ گئے. بہت زبردست سری و تاثیر فلیدے ہیں یہ فلیدہ جب پہلے دن جلتا ہے نا تو انسان اس کو محسوس کرتا ہے, اس کی حدت کو, کہ اس نے کیا فلیدہ جلایا ہے اور کیا ترنت اثر ہوا ہے اس کا. مطلب اس کو طلسماتی فلیدہ بھی کہتے ہیں. اس کو حب کا طلسماتی فلیدہ وہ جو 7 شب میں کیا جاتا ہے, 7 راتوں میں کیا جاتا ہے. یہ عین 1 1 تویں 1 1 1 تویں 2 تویں 9 1 1 1 تویں. یہ ہفتے کے دن ہو گیا. ٹھیک ہے. ہفتہ اتوار. میں پہلے سارے فلیدے بنا دوں, پھر میں آپ کو لکھ بھی دوں گا, اور اس کی 1 2 3 اس کی PDF بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہ اتوار, پیر, منگل, بدھ. ایک دو تین 1 2 3 1 2 3. یہ تویں سب میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب اتوار 1 6 5 تویں 1 1 1 تویں 1 1 1 تویں 2 1 تویں 1 7. اب آگے پیر 1 تویں 1 1 1 2 1 1 1 1 تویں لام تویں 1 1 تویں اور سواد. اب آ گئے ہم منگل 1 تویں 1 2 1 1 2 1 1 تویں لام تویں 1 1 1 تویں 1 1 1. اب بدھ والے دن کا فلیدہ آ گیا 1 1 عین واو الف ہا 1 1 1 ہا الف لام دال دال 1 1
दाल 3 और ये आ गया 5। ये 7 फलीते हैं, 7 हुब के हैं। अच्छा, करना तरीक़ेकार ये है कि आप इसको शब से करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर फजर के बाद करें ठीक है, लेकिन अगर उसमें करें शब में तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे जुमरात के से शुरू करना है। आज बुध का दिन है, आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब हो गई, इसके बाद इशा हो गई। मगरिब के बाद जुमरात की शब लग जाती है। तो आपने दिन बुध का गुजार लिया, जुमरात को आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आपने ये फलीता लिखा। और फलीता कैसे लिखेंगे, आप जिसके लिए कर रहे हैं उसकी तस्वीर कागज़ से प्रिंट आउट निकाल लेंगे। छोटा निकालेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं निकालेंगे कि साइज़ बिल्कुल ज़रा छोटा, इतना हो कि फलीते के बराबर हो। उसके ऊपर आप तस्वीर के ऊपर ये फलीता बनाएंगे। बनाने के बाद आपने चिराग लेना है, ठीक है। चिराग में आपने चमेली का तेल डाल देना। अगर चमेली का तेल नहीं मिलता तो कोई भी खुशबूदार तेल डाल देना। अगर कोई खुशबूदार तेल नहीं मिल रहा तो सरसों का तेल डाल के उसमें अलग से खुशबू डाल देना, ताकि खुशबू रहे उसमें। आपने चिराग में तेल डाल दिया और उसके अंदर फलीता बनाया। फलीता बनाने के बाद आपने उसको रुई में लपेटा और उसको जलाया। और जब ये जल रहा होगा उस वक़्त आपने इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, क्या इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन 1000 मरतबा पढ़ना होगा। जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, जिसका कर रहे हैं, उसका तसव्वुर रखना होगा आपने। जब तक आपका ये चिराग जलेगा आपकी 1000 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप ख़ुद इसका असर देखिएगा, ख़ुद इसकी तासीर देखिएगा। जब एक दिन गुजर जाए, फिर जब जुम्मा हो तो जुम्मे को ये जुमरात के दिन होगा, फिर जुम्मे के दिन ये वाला फलीता इस्तेमाल होगा। तरतीब तरीक़ेकार वही होगा। 1000 मरतबा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ेंगे उस जगह बैठ के चिराग में। अच्छा, बात अगर आप चाहते हो कि इसमें और तेज़ काम हो तो जो चिराग की जो लौ होगी ना, आप उस लौ में उसका तसव्वुर कीजिएगा और 1000 बार उसको पढ़ते रहिएगा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। 1000 मरतबा आपने पढ़ना होगा। इसी तरीके से पूरे हफ्ते आपने ये लेना। आप देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है फलीते, इसके PDF। अगर वैसे मैंने तो समझा दिया, लेकिन फिर भी एहतियातन आपके लिए मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। और हमारी YouTube कम्युनिटी है, आप उसमें से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से जो लोग मेरे साथ इस राह सफ़र में शामिल हैं, इसकी इजाज़त तलब करते हैं, मेरी तरफ़ से उनको इजाज़त है। यानी कि 7 दिन का अमल 7000 मरतबा आपने वही 1000 करके पढ़ेंगे तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और 7 दिन ये जलाएंगे। अच्छा हाँ, बीच में ऐसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप अमल कर रहे हैं, आप समझिएगा, अब ये अमल आपके लिए बेहतर नहीं है। आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो शख्स आपके लिए बेहतर नहीं है, तो चिराग टूट जाएगा। अगर चिराग टूट जाए तो आप फिर अमल बंद कर दीजिएगा, फिर आप नहीं कीजिएगा। इसका मतलब है कि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है। ये भी इसमें कमाल है, इस अमल का ये कमाल है। इसके मौकलान जो है ना, वो समझ लें कि वही शख्स इसको मुकम्मल कर सकता है, और उसी को ये मौकलान इसके वो अमल मुकम्मल करने देते हैं कि जिसका अमल पूरा होता है। और जिसका अमल पूरा नहीं होता उसका या तो चिराग लीक कर जाता है, या चिराग टूट जाता है, या चिराग में कोई मसला आ जाता है। लेकिन अब आप ये नहीं कर लेना कि लोहे का चिराग बनवा लें। तासीर इसकी मिट्टी की ही है, मिट्टी ही के चिराग में जिसको करना होगा, ठीक है। अगर आपका काम ना होने वाला होगा तो चिराग 2 हिस्सों में टूट जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको हरगिज़ नहीं करना, फिर आप किनारा कशी इख्तियार कर लेना। ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी मकासद के लिए। लेकिन याद रखें, आप जिसके लिए भी करते हैं उसका अदब वही तरीके का जो मैंने आपको समझाया है, और मोहब्बत हो तो सिर्फ यही हो कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जायज़ काम के लिए, ठीक है। तरतीब तरीके का सारा मौजूद है, ये मैंने बना दिया फलीता, आपको समझा दिया। अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस ऐसी तलाश कर रहा था तो मुझे मेरे ही बयाज़ में ये कुछ तरीके मिले थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। और ये वो फलीते हैं जो 7 दिन का अमल है, और 7 दिन में बड़ा सरीओ तासीर ये अमल है। ख़ासकर मोहब्बत के लिए, हुब के लिए लाजवाब बेहतरीन अमल है ये। तो मैं समझता हूँ आज के लिए आपका ये काफ़ी है। आपके मसाइल और उनके हल में एक हुब का भी है। मसाइल लोगों के बहुत हैं,
تو اپنے مسائل خود بھی اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور مسائل میں گرفتار ہیں تو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے۔ اگر جو لوگ میرا اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگ ہمارے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے، ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں اضافہ فرمائے، اپنے دوستوں کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور اگر ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت ہے تو یہ دنیاوی محبت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور اس دنیاوی محبت میں ہی ہم کو ہمارے مرشد کی محبت عطا فرمائے، اور مرشد کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔